کی خدمت کرتا تھا. بخاری شریف میں ہے یہ, صحیح بخاری میں. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ بچہ یہودی آیا کرتا تھا تو وہ نہیں آیا 1-2 دنوں سے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیمار ہے کافی زیادہ اس لیے نہیں آیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں, اس کی عیادت کرتے ہیں. وہ معروف حدیث ہے, ہر کتاب میں یہ پڑھا تھا. واحد جب تفسیر ابن کثیر کو میں نے ایک خاص آیت کے تحت جب اس مقام پر پڑھا, انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کیا, تو میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ پڑھی جو حافظ ابن کثیر نے روایت کی. خدمت کرتا تھا, مگر کیا خدمت کرتا تھا یہ بخاری شریف میں یا دیگر کتب حدیث میں تصریح میری نظر سے نہیں گزری تھی. یہ حافظ ابن کثیر کا عقیدہ دیکھیں اور عشق رسول دیکھیں اور ادب رسول. انہوں نے جو روایت لی مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے, یہ پہلی مرتبہ میں نے وہاں پڑھی. بعد میں پھر اسی وقت میں مسند احمد بن حنبل اٹھائی اور پھر میں نے مسند احمد بن حنبل میں تلاش کی اور پھر اصل مسند امام احمد بن حنبل سے پھر حوالہ لگا لیا. مگر مسند امام احمد بن حنبل تک اس روایت کے لیے مجھے حافظ ابن کثیر نے پہنچایا. انہوں نے لکھا, اس روایت کو لیا حافظ ابن کثیر نے, اور بھی لے سکتے تھے. انہوں نے لیا کہ وہ جو یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا وہ کرتا کیا تھا, حضور کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور مجلس میں حضور کے جوڑے نالین اٹھا کے گود میں رکھتا تھا, حضور کے جوڑے اٹھاتا تھا. خدمت یہ تھی کہ حضور کے جوڑے اٹھاتا تھا, نالین مصطفیٰ اٹھاتا تھا. جب اتار دیتے تو اٹھا لیتا نالین مصطفیٰ. جب آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے جانے لگتے تو حضور کو پہنا دیتا جوڑے. انہوں نے خدمت لکھ دی کہ وہ حدیث کی روایت میں کہ وہ یہودی لڑکا حضور کے جوڑے اٹھاتا تھا, لوٹے بھرتا تھا وضو کے اور جوڑے اٹھاتا تھا. یہ خدمت اور نوکری تھی. آگے پھر جب وہ علیل ہو گیا تو آقا علیہ السلام پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پھر اسی روایت میں ایک الفاظ آگے میں اور جل کے اور ایمان افروز تھے اضافی. انہوں نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام گئے اس کے سرانے بیٹھ گئے تو وہاں اس کے گھر جا کر اس وقت اس کو دعوت ایمان دی کہ تو اسلام قبول کر لے اور میرا کلمہ پڑھ لے. اس لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا, یہودی ساتھ کھڑا تھا, اور آقا علیہ السلام اس کے سرہانے چارپائی پہ بیٹھ گئے. اے یہودی, تیرے سین پہ بھی قربان جاؤں اور تیری حویلی پر بھی, تیری چارپائی پہ بھی آقا آ کے بیٹھ گئے. جب آقا نے فرمایا دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے تو اس نے باپ کو دیکھا, باپ خاموش کھڑا رہا. آقا علیہ السلام نے اسے دوبارہ فرمایا, اس نے پھر باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا مجھے کیا دیکھتا ہے, ابو القاسم یعنی محمد مصطفیٰ جو فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے. مطلب یہ تھا کہ ہر ایک کے گھر تھوڑا جا کر یہ دعوت دیتے ہیں, تمہارے گھر آ جائے ہیں دعوت دے رہے ہیں, چھوڑ دو مجھے, میرے مذہب کو کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھ لیا تو آقا علیہ السلام جب باہر نکلے تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو آقا علیہ السلام جب نکلے تو حدیث کے الفاظ ہیں دروازے سے نکلے تو نکلتے ہوئے یہ فرماتے, صحابہ کرام کو فرماتے جا رہے تھے, اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے, یہ الفاظ ہیں, انقذہ اللہ من النار بی, جس اللہ نے میرے صدقے سے, میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے نکال دیا اور دوزخ سے بچا دیا. تو آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے کا دوزخ سے نکل کے بچ جانے کے اوپر اپنے وسیلے کا, اپنے صدقے کا, کہ میرے صدقے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا, اپنی زبان مبارک سے لفظ استعمال کیا. حافظ ابن کثیر بہت عقیدے والے ہیں. اسی طرح یہ روایت بھی میں نے زندگی میں پہلی بار شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب تفسیر ابن کثیر میں پڑھی, پھر میں نے اصل کتاب نکالی. وہ بخاری شریف کی, مسلم شریف کی حدیث جو کثرت کے ساتھ آئی ہے. جب آقا لوگوں کی تو آپ جوش میں آ کے فرمانے لگے سلونی اما شئتم, آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے, سلونی اما شئتم. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا پھر آج دریائے علم جوش میں ہے, تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے.
یعنی یہ حلالی نہیں ہے، لوگ اس کو تانا دیتے، تو اس نے کہا میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ من ابھی بتائیں میرا باپ کون ہے، اصل میں کس کا نطفہ ہوں؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تم حذافہ کے بیٹے ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور پوچھتے تھے سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم، اس کے بیٹے ہو۔ ایک کھڑا ہوا اور شخص، یا رسول اللہ بتا دیں میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دوزخ جنت۔ فرمایا مقعدک فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ منافق ہوگا نا کوئی۔ معروف حدیث ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے، اس پر بعض اہل علم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے انہیں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ دور کر دوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلونی اما شئتم سے مراد یہ تھا کہ احکام شریعت کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ حضور کے علم کی جو وسعت ہے اور اللہ پاک نے جو وسیع علم عطا کر کے بھیجا ہے وہ احکام شریعت کا ہے، علم آخرت ہے، علم شریعت ہے، علم احکام ہے۔ یہ ایک اختراع ہے، من گھڑت تصور ہے جو حدیث میں نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ حدیث پر الزام ہے۔ اس لیے کہ آگے دیکھیں کہ صحابہ نے سوال کیا کیے ہیں۔ اگر تو سوال کیے ہیں شریعت کے مسئلے پوچھے ہیں تو پھر تو یہ بات درست لگتی ہے۔ وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نطفہ کس کا ہوں، کوئی پوچھ رہا ہے میرا اصل باپ کون ہے، کوئی پوچھ رہا ہے مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ احکام شریعت پوچھے جا رہے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کا فرمانا سلونی اما شئتم احکام شریعت سے متعلق ہوتا تو آپ اس کو وہیں روک دیتے۔ مجھے کیا پتا کہ تمہاری ماں نے تمہیں حرام طریقے سے لیا یا حلال طریقے سے، یہ تو علم غیب کی بات ہے، مجھے کیا پتا۔ دوسرے کو بھی کہہ دیتے یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، مجھے کیا پتا۔ مرنے کے بعد تم کیا پتا کہ موت سے پہلے تم مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ یا کیا رہو، مجھے کیا پتا۔ یہ تینوں سوال امور غیب سے متعلق تھے۔ آقا علیہ السلام انٹرٹین ہی نہ کرتے، رد کر دیتے، تینوں انٹرٹین کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، وہ احکام شریعت کے لیے نہیں تھا، وہ مراد یہ تھی کہ ازل سے ابد تک جو سوال کرنا چاہو اور آج جو پوچھنا چاہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔